الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماہ شوال کی مناسبت سے کچھ ضروری اور اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی گنتی مقرر فرما دی ہے، جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی قعدہ پر ہوتا ہے. شوال گنتی کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شالت الذنوب، کہ اس مہینے میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس مہینے کی فضائل میں بہت سی باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں. میں ان میں سے مختصراً چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. سب سے پہلی فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ رمضان کے بالکل متصل مہینہ ہے، رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی ایک چیز کی کسی دوسری چیز کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو جس کے ساتھ تعلق قائم ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جس کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اگر اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے تو جس کی نسبت اس کے ساتھ قائم ہو گئی، اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی اونچا سمجھا جائے گا. تو رمضان کا چونکہ اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک شان ہے، اور رمضان کو یہ شان ملی ہے قرآن کی وجہ سے، تو رمضان کی نسبت قائم ہوئی قرآن سے تو رمضان اونچا ہو گیا. اور جب شوال کی نسبت قائم ہوئی رمضان سے تو شوال کا مقام بھی اونچا ہو گیا. بس یہ ایک مختصر سی بات سمجھ لیجیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے مکمل کیے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 نفلی روزے رکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا. اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو شخص کوئی بھی نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اسے کم از کم 10 کے برابر عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور ومن عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کا کام کرے گا تو اس کو صرف اس کے گناہ کے برابر گناہ دیا جائے گا، اس کے گناہ کو ڈبل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اس کا ثواب 10 لکھا جائے گا، اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ایک گناہ کیا تو اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا قانون ہے. اب سال جو ہے وہ 360 دنوں کا ہوتا ہے. عربی جو مہینے ہیں ان کے اعتبار سے سال زیادہ سے زیادہ 360 دنوں کا ہوتا ہے. تو اگر رمضان کے 30 روزے میسر آ گئے تو ہر روزے کا ثواب کم از کم کتنا؟ 10 کے برابر. تو 30 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ بولیں بھائی 300. اور 6 نفلی روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو نفلی روزے میں بھی ایک روزے کا ثواب کس کے برابر؟ 10 کے برابر. تو 6 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 60. تو یہ 36 روزے یعنی 30 روزے رمضان کے
اور 6 روزے نفلی روزے شوال کے اگر کسی نے رکھ لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک دو بڑی اہم باتیں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شوال کے جو روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں۔ نفلی عبادات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے، کوئی چھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شوال کے 6 روزے نہیں رکھ پاتا تو اس کے اوپر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ گناہ گار ہو گیا، کیونکہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت آپشنل ہوتی ہے، اختیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی کر لے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے رمضان کے روزے کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو نفلی عبادت ہے یہ کبھی بھی فرض کے نہ مقابل ہو سکتی ہے نہ اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ نفلی عبادت فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نفلی عبادات چھوٹ جائیں ان کی معافی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن فرض چھوٹ جائے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسری گزارش یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ آپ پورے شوال کے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھنا چاہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اپنی سہولت دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار میں ہفتے میں 2 روزے رکھ دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی شوال کے مہینے کو ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی 6 روزے یہ مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو شوال کے روزوں کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں، لیکن پھر وہی بات دوبارہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کو ضروری سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ ضروری صرف فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، سنن مؤکدات ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ نوافل کے اندر اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ نوافل کا درجہ فرض سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ نفل ہے، فرض ہے، نفل فرض کے برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے مختصراً چند باتیں تھیں۔ اب میں ذرا گفتگو کا موضوع تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں اور اس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ تاریخی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری پوری ایک اپنی ہسٹری ہے، ہماری اپنی ایک اسلامی تاریخ ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ شوال کا مہینہ ہمارے لیے مکرم اور معظم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نکاح فرمایا تھا اپنا، اور وہ نکاح جن خاتون کے ساتھ ہوا تھا ان خاتون کا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تھا، اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تو یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت مکرم ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ اور بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر کاموں کا آغاز اسی شوال کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں نا ہماری زندگی کے بہت سارے معمولات ہوتے ہیں، کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا اور کچھ کرنا ہے تو ہم کوئی ایک دن مقرر کریں گے یار یہ کام ہم فلاں دن یا فلاں تاریخ کو جا کر شروع کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر اپنے بڑے بڑے امور کا آغاز جو ہے وہ اسی شوال کے مہینے سے فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ تذکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کے حکم کے مطابق میری آپ کی ہم سب کی ماں ہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کی ماں ہیں۔
قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ پوری کی پوری امت کی ماں ہیں، تو ماں کا تذکرہ کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے اور ماں کا تذکرہ سینہ چوڑا کر کے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے چند گزارشات میں صرف امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر بے بہا احسان ہے، بے بہا احسان ہے۔ ہمارے جو یہ فقہی مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان فقہی مسائل کے 4 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 3 حصے ایسے ہیں، 1/3، 1/3 جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ جن فقہی مسائل، خاص طور پر وہ مسائل جن کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نجی زندگی سے تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی زندگی تھی، ان کا جو تعلق تھا، ان مسائل کو خاص طور پہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ ان کا اس امت پر قیامت تک کے لیے احسان ہے، اگر وہ بیان نہ فرماتی تو ہم ان مسائل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غسل کیسے کرنا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے، کیسے فرمایا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے مسائل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور فرمایا کہ ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی مجھے تصویر دکھائی، وہ تصویر عائشہ کی تھی، اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون جو ہیں یہ اس دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی جا کر یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ بہت فضیلت کی بات ہے، بہت مقام ہے، مجھے اس بات پر بڑا فخر میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کوئی نکاح اور اپنی بیٹیوں کا کوئی نکاح اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ مجھے کس بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کرنا ہے اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا، کس بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرنا ہے مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا، کس خاتون سے کس وقت میں نے نکاح کرنا ہے مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو یہ بات 100% درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں آغاز گفتگو میں عرض کر کے آیا کہ جب کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے جس کے ساتھ نسبت جڑی ہے۔ جب عائشہ کی نسبت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ جس کے ساتھ نسبت جڑی جیسا اس کا مقام اور مرتبہ اور اونچی شان ہے ویسی ہی اس کی اونچی شان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ فلاں یوں کہتا ہے تو فلاں، کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کی مثال باقی خواتین پر ایسی ہے کہ جیسے کھانے میں سرید کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ کو باقی خواتین پر حیثیت حاصل ہے۔ سرید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پسندیدہ کھانا تھا، اور وہ کھانا کیا تھا، ہم لوگ بھی اکثر کھاتے ہیں وہ کھانا۔ اب جب بھی کھائیں تو اس کو سنت سمجھ کے کھائیں، ثواب بھی ملے گا۔ کہ شوربے کے اندر روٹی کو بھگو کے
وہ بڑا لذیذ سا ایک کھانا بن جاتا ہے، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو وہ کھانا بہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مرغوب تھا، پسندیدہ تھا۔ تو فرمایا کہ جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح عائشہ کو بھی باقی دنیا کی تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ جی فاطمہ کا مقام زیادہ اونچا ہے یا عائشہ کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ تو وہ اللہ والا نے بڑا پیارا جواب دیا، اس جواب کو سمجھ لیں انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ فاطمہ نے بھی جنت میں جانا ہے، یقینی بات ہے، امی عائشہ نے بھی جنت میں جانا ہے، یقینی بات ہے، لیکن امی عائشہ جب جنت میں جائیں گی تو امی عائشہ کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، اور جب فاطمہ جنت میں جائیں گی تو ان کے ہاتھ میں علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ تو اس اللہ والے نے جواب دے دیا، لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور ابھی عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عائشہ اور فاطمہ کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے، بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ کا کوئی تقابل آپس میں بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ایک بیوی ہے اور ایک کیا ہے بھائی؟ بیٹی ہے۔ تو تقابل تو دو بیٹیوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، دو بیویوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے، بیوی اور بیٹی کے درمیان میں تو نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آدمی آپ سے آ کر پوچھے، بیٹھ جاؤ بھائی، تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ اب کوئی آدمی آ کر آپ سے پوچھے کہ جی آپ کو آپ کی بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی بیوی بیوی ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ ہاں اگر کسی کی دو شادیاں ہوئی ہوں اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو ان دو بیویوں میں سے کون سی بیوی اچھی لگتی ہے، تو یہ تو سوال بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ جی بیٹی زیادہ اچھی ہے کہ بیوی زیادہ اچھی ہے، تو کہے گا سوال پوچھنے والا احمق ہے۔ بھائی بیوی کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا اپنا اکرام ہے، اپنی شان ہے، بیوی کا اپنا اکرام ہے، اپنی شان ہے۔ اب کوئی آدمی بیوی کے پیچھے لگ کے بیٹی کو تو ذلیل نہیں کر سکتا، یا بیٹی کے پیچھے لگ کے بیوی کو تو ذلیل نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال اس کی اور موجودہ دور کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک طرف لینڈ کروزر کھڑی ہو، ایک طرف ہونڈا سٹی 70 کھڑی ہو۔ آپ جا کے پوچھیں کہ جی لینڈ کروزر زیادہ اچھی ہے کہ ہونڈا سٹی 70 زیادہ اچھی ہے، کہ بے وقوف آدمی، کہاں لینڈ کروزر کہاں سٹی 70۔ ہاں یہ پوچھو کہ بھئی پراڈو اچھی ہے کہ لینڈ کروزر اچھی ہے، یہ تو سوال بن سکتا ہے۔ 125 اچھا ہے کہ 70 اچھی ہے، تو سوال بن سکتا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والا ہی بے وقوف ہے جو یہ پوچھ رہا ہے کہ جی بیوی زیادہ پسند ہے کہ بیٹی زیادہ پسند ہے۔ بھئی بیٹی بیٹی ہے، بیوی بیوی ہے۔ بیوی کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ بیٹی کا کیا مقام؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بھئی ان کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ اور بیوی کے متعلق کیا فرما رہے ہیں کہ بھرے مجمع میں حضور سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اس حدیث کو اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن کسی اور کانٹیکسٹ میں بیان کرتا ہوں کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کانٹیکسٹ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ تو آج بھی یہ حدیث دوبارہ آ گئی، بھرے مجمع میں حضور سے سوال کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کوئی رن مریدی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عجیب ایک نیا رواج چل پڑا ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، برا نہ محسوس کیجیے گا، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ گرل فرینڈ جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ تو تعلق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پسند کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کو پسند کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرتے تو کہتے ہیں کہ یار مرید ہو گیا جی، بڈھی تھلے لگ گیا جی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے بیوی کی تعریف کرنا، ہم کس جگہ کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو ایک صحابی مجمع سے اٹھ کے کھڑے تھے، یا رسول اللہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور فرما سکتے تھے کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے، پھر وہاں پر عائشہ کا نام لیا کہ مجھے عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو عین سنت نبوی ہے۔ اگر کوئی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے تو یہ عین سنت نبوی ہے۔ میں غالباً اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ غالباً سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر میں ان سے نکاح ہوا تھا غالباً، اگر میں آگے پیچھے ہو جاؤں تو معاف کر دیجیے گا، لیکن واقعہ درست ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار ہونا تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر میری طرف دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمین پہ ایک گھٹنا ایسے اور ایک گھٹنا ایسے رکھا کہ آپ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہو جائیں. تو اس کی مثال آج بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے. اب وہ بھی زوجہ مطہرہ ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، انہوں نے بھی حضور کے گھٹنے پر اپنا پاؤں نہیں رکھا، انہوں نے بھی اپنی ٹانگ کو ایسے موڑ کے حضور کے گھٹنے پہ اپنا گھٹنا رکھ کر پھر وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. تو بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنا، موٹر سائیکل پر بٹھانا، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلنا، یہ تو عین سنت نبوی ہے. ہم نے اس کو کیا تماشا بنا لیا کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی دو باتیں کر لیں، لوگ کہتے ہیں لو جی کتنا بے شرم ہوگا. بھائی اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ بیوی ہے اس کی، وہ باہر کی لڑکیوں سے منہ ماری کرتا پھرے تو وہ گناہ کی بات نہیں ہے. اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی دو باتیں کر لے تو وہ گناہ کی بات ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب ہی حالات ہم لوگوں نے اپنے بنا لیے ہوئے ہیں، عجیب ہی ڈگر کے اوپر ہم لوگ چل پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، میری ماں ہیں، آپ کی ماں ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں. اور ماں کا نام اکرام سے لیا جاتا ہے، ادب سے لیا جاتا ہے، احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ماں کی شان میں گستاخیاں نہیں کی جاتی، ماں کے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی. میں ایک جملہ کر کے، صرف ایک جملہ، بھائی سنتیں پڑھ چکے ہیں نا سارے کے سارے حضرات، صرف ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری ماں ہے نا، دنیا والی جو ماں ہے جس کے پیٹ سے ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو جو نبی کی بیوی جو ہماری روحانی ماں ہے، تو کیا اس کے قدموں تلے جنت نہیں ہوگی؟ کیا اس سے محبت کا اظہار کرنا جرم ہوگا؟ کیا دنیا کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اگر سزا مل سکتی ہے تو روحانی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر سزا نہیں مل سکتی؟ بالکل ملے گی، یقیناً ملے گی. تو بہرحال بس آج کی نشست جو ہے وہ کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دو چار باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے کر دی. تو یہ شوال کے مہینے کی مناسبت سے میں نے یہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی شوال کے مہینے میں ہوا تھا. اور میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ شوال کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے اہم امور کا آغاز فرمایا کرتے تھے. تو رمضان سے مناسبت کی وجہ سے جس طرح رمضان ہمارے لیے مکرم ہے، اسی طرح شوال بھی ہمارے لیے مکرم ہے. یہی وجہ ہے کہ شوال کا پورا نام ہے شوال المکرم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.